بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور مارچ سن 766 سے مارچ سن 809 میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام واب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزرا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کاروائیاں شروع کی تو واب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام علی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا۔ کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا، بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن واب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات سن 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہولیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بنیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربار نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربار نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربار نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔
بیلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دے کے معاملہ تھا اور آج تم محل دے کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بیلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بیلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا سیری سبتی فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بیلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بیلول دانا بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بیلول کیا کر رہے ہو؟ تو بیلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بیلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بیلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بیلول کیا کر رہے ہو؟ بیلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بیلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ بیلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگوں سے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بیلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔